السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 4 ہے۔ سورۃ النساء شروع ہو رہی ہے، شروع سے سورۃ النساء شروع سے پارہ نمبر 4 سورۃ النساء شروع سے۔ نساء کے معنی عورتیں۔ امرأۃن ایک عورت، اس کی جمع نساء النساء، اور اس کی جمع نسوۃن، جمع کی پھر آگے جمع نسوۃن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس، اے تمام لوگو، اتقوا، ڈر جاؤ، ربکم، اپنے رب سے۔ یہ جملہ جو ہے یہ قرآن میں بار بار آ رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے الفاظ و نصیحت میں اس جملے کو بہت زیادہ استعمال کرتے تھے کہ لوگوں اتقوا اللہ، ڈر جاؤ اللہ سے، اللہ سے ڈر جاؤ، اس کی سرکشی بغاوت نہ کرو، اس کا انتقام بڑا سخت ہے، وہ بہت زیادہ رحیم بھی ہے، شفیق بھی ہے، لیکن اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، اس کی سزا بھی بڑی سخت ہے۔ تو اتقوا اللہ، ڈر جاؤ اللہ سے، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ کی بغاوت نہ کرو، یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ الذی، وہ رب، خلقکم، جس نے پیدا کیا تم کو، من نفس واحدۃ، جان اکیلی سے۔ آدم علیہ السلام کو مٹی سے ان کا ڈھانچہ بنایا، پھر اس کے اندر اپنا حکم، روح پھونکی، وہ زندہ ہو گئے، پھر ان کی پسلی میں سے ان کی بیوی حوا جو ہے ان کو پیدا کیا، اور اس طرح دونوں میاں بیوی جو ہے ان سے آگے جو ہے انسان کی نسلیں چلی ہیں۔ تو فرمایا کہ تمہارا رب وہ ذات ہے، خلقکم، جس نے پیدا کیا تم، جسم کی تمام اجزاء جو ہیں یہ اللہ نے بنائے ہیں، آنکھیں، کان، ہاتھ، پاؤں، زبان، دماغ، دل، یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا، کسی اور نے نہیں پیدا کیا۔ دنیا جہان کے ڈاکٹر جو ہے کسی کی آنکھ کا آپریشن کرتے ہوئے اس کو ٹھیک کرتے کرتے اس کا بیڑا تو غرق کر سکتے ہیں، لیکن جس طرح اللہ نے اس کو بنایا ہے ویسی آنکھ جو ہے وہ نہیں تیار کر سکتے آپریشن سے۔ فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اس نے پیدا کیا اس ایک جان سے زوجہا، اس کے جوڑے کو، یعنی آدم علیہ السلام سے کی پتھری سے ان کی بیوی حوا جو ہے ان کو پیدا فرمایا، وَبَثَّ، اور پھیلا دیے، بکھیر دیے، مِنْهُمَا، ان دونوں میں سے، رجالاً، مرد، کثیراً، بہت زیادہ، وَنِسَاءً، عورتیں بھی، پھر ان دونوں میاں بیوی سے آگے کثرت سے مرد اور عورتیں پیدا کر دیں۔ واتقوا اللہ، اور ڈر جاؤ اللہ سے، الذی، وہ ذات، تساءلون، تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، مانگتے ہو، بہی، ساتھ اس اللہ کے، اللہ کا واسطہ دے کر تم اپنے بیٹے یا بیٹی کے لیے جو ہے دوسروں سے رشتے مانگتے ہو، اللہ کے نام پر کوئی چیزیں جو ہے ضرورت کی چیزیں مانگتے ہو، جس اللہ کا نام استعمال کر، جس اللہ کا واسطہ دے کر تم لوگوں سے سوال کرتے ہو، اس اللہ سے ڈرو، اس کی بغاوت، اس کی سرکشی، اس کی نافرمانی نہ کرو، اس کے آسمانی دین جو ہے اس کو اپناؤ۔ یہ جو فرقوں کے بنائے ہوئے جعلی دین ہیں، من گھڑت دین ہیں، ان کو چھوڑ دو، یہ تمہیں جو ہے گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کا آسمانی دین جو ہے وہی حقیقی سچا ہے۔ بار بار اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ الحق من ربکم، حقیقی سچ جو ہے وہ آپ کے رب کی طرف سے۔ تو سچا دین جو حقیقی ہے وہ آسمان سے اترنے والا یہ قرآن ہے، اور اس کی احسن تفسیر ہے۔ قرآن اور اس کی احسن تفسیر دونوں ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے جاری ہوئی ہیں۔
اس سے بڑھ کر اعلیٰ، اس سے بڑھ کر جو ہے حقیقی دین جو ہے کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ یہ فرقوں کے دین جو ہیں نہ یہ آسمان سے اترے ہیں، نہ یہ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری ہوئے۔ یہ سیدھی سادھی باتیں ہیں، پتہ نہیں امت کو کیوں سمجھ نہیں آتی ہے، کیوں اس قدر جو ہے ضد پکڑ رکھی ہے امت نے کہ ہم نہیں مانیں گے۔ سیدھی سی بات ہے کہ قرآن اور اس کی آسمانی تفسیر، آسن تفسیر جو ہے 19واں پارہ پہلے رکوع کے اندر اس کا نام ہے، قرآن کا بھی اور آسن تفسیر کا بھی، اور یہ دونوں نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری ہوئے ہیں، اور ان دونوں پر نبی علیہ السلام نے عمل کیا ہے، اور ان دونوں کے مطابق نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت کی ہے، اور صحابہ کرام کو اس قرآن کی تعلیمات پر چلایا ہے۔ اور یہ فرقوں کی جتنی بھی کتابیں ہیں، کوئی ایک بھی کتاب ان میں سے آسمانی نہیں ہے، اور نہ وہ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری ہوئی ہے۔ یہ سیدھی سی بات جو ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا امت کو، سیدھی سی بات جو ہے اس کی بھی سمجھ نہیں آتی ہے۔ فرمایا کہ والارحامہ، اور ڈر جو حقیقی رحموں سے۔ یہ رحم جو ہے، رحم کے رشتے جو ہیں بہن بھائی، ان کے ساتھ جو ہے تعلقات قائم رکھو، محبت کرو ایک دوسرے سے، ان کی مدد کرو، ان سے تعلق توڑنے کی کوشش نہ کرو، ان سے تعلق نہ توڑو۔ بہن بھائی یہ خونی رشتے جو ہیں، اللہ فرماتے ہیں والارحامہ، اور ڈرو حقیقی رحموں سے، یعنی خونی رشتے، رحم کے رشتے جو ہیں ان سے ڈرو، ان کے ساتھ ظلم زیادتی نہ کرو، ان کو چھوڑو نہ۔ بیگمات کے کہنے پر جو ہے ماں باپ کو اپنے گھر سے دھکے دے کر نہ نکالو، بہن بھائیوں کو اپنے گھر سے نہ نکالو، ان کے ساتھ نیکی کرو، ان کا حق بنتا ہے۔ اس نے جو ہے تمہیں جو ہے، ہمارے بہن بھائیوں نے، تمہارے ماں باپ نے تمہاری تعلیم و تربیت کی ہے، تمہیں پالا ہے، تمہارے اخراجات اٹھائے ہیں، اس لیے جو ہے کمینی عورتوں کے ذریعے جو ہے کہ کہنے پر جو ہے اپنے ماں باپ یا بہن بھائیوں سے تعلقات نہ توڑو۔ خونی رشتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، ان کے ساتھ بنا کر رکھو، رشتہ رکھو، ان کے ساتھ محبت کرو ایک دوسرے سے۔ محبت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس دل میں دوسروں کے لیے محبت ہوگی، وہ محبت جو ہے اللہ کی رحمت کی نشانی ہے، کہ اس شخص پر اللہ کی رحمت ہے۔ اور جو شخص جو ہے خونی رشتوں سے محبت نہیں کرتا، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے، اور رحمت کا الٹ ہے لعنت۔ اس پر اللہ کی لعنت ہے جو خونی رشتوں کو بھی جو ہے وہ نہیں پورا کرتا، ان کے ساتھ بھی محبت نہیں کرتا۔ اس لیے یہ قرآن کی نصیحتیں ذرا غور کریں گے، یہ لوگ کیوں قرآن سے منع کرتے ہیں، کیونکہ ان کی ساری جو ہے کتابیں جو ہے ان کے فرقوں کے، یہ ساری قرآن کے الٹ ہیں۔ ان کو خطرہ یہ ہے کہ اگر لوگوں نے قرآن پڑھ لیا تو ہماری کتابیں جو ہے یہ تو ساری رد کر دی جائیں گی، ہمارے مذاہب جو ہیں ان کو تو لوگ ٹھکرا دیں گے، کہ یہ قرآن پاک آسمانی کتاب کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں۔ یہ ظالم اسی لیے جو ہے اس قرآن کی تعلیم سے روکتے ہیں لوگوں کو۔ ایمانداری کی بات ہے، حق یہ ہے، ان کو اللہ کے آسمانی سچے دین سے نفرت ہے، دشمنی ہے، یہ دشمنی کر رہے ہیں اللہ کے حقیقی سچے دین سے، اس لیے یہ پڑھنے نہیں دیتے لوگوں کو۔ ینہون عنہ و ینأون عنہ، یہ لوگوں کو جو ہے نہ تو قرآن سمجھ کر پڑھنے دیتے ہیں اور نہ یہ خود پڑھتے ہیں سمجھ کر، اس سے دور رہتے ہیں، اس کی سمجھ بوجھ سے دور رہتے ہیں، خود جاہل رہتے ہیں، خود بھی قرآن سے بھاگتے ہیں، جاہل رہتے ہیں، لوگوں کو بھی جاہل رکھتے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے،
علیکم اوپر تمہارے رقیبہ نگہبان، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے تم جو کچھ کر رہے ہو۔ جن کا حق ہے بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو کا حق جو ہے، ان کو تم قریب نہیں آنے دیتے، ان کو گھروں سے نکال دیتے ہو دھکے دے کر۔ اور ایسے واقعات بھی سننے میں آتے ہیں، کئی بدقسمت جو ہے ماں باپ کی پٹائی کرتے ہیں۔ یہ ظلم نہ کرو اپنے ماں باپ کے ساتھ یا اپنے بہن بھائی جو خونی رشتہ دار ان کے ساتھ، یہ ظلم نہ کرو۔ ان سے بڑھ کر آپ سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ بہن بھائیوں سے، ماں باپ سے بڑھ کر آپ کے ساتھ خالص محبت کرنے والے جو ہے کوئی اور رشتہ جو ہے نہیں ہو سکتا۔ یہ بیگمات کے جو بھی پچھلے ہیں وہ تو لالچی ہیں، انہوں نے تو کھانا پینا ہے، کمائیں گے لوگ اور کھائیں گے ہم، وہ تو اس ڈگر پر چلتے ہیں۔ اس لیے جو ہے لوگوں کے ساتھ جیسا رویہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں ویسا اختیار کرو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ فرمایا وآتوا الیتامى، اور دے دو حقیقی یتیموں کو، اموالہم، مال ان کے، جو تمہارے پاس یتیموں کے مال ہیں امانت کے طور پر، جب وہ جوان ہو جائیں تو ان کے حوالے کر دو۔ ان مالوں میں خیانت نہ کرو، بددیانتی نہ کرو۔ ولا تتبدلوا الخبیث، اور نہ بدلو ناپاک مال کو بالطیب، پاکیزہ مال کے ساتھ۔ یتیموں کا جو پاکیزہ مال ہے اس میں اپنا ناپاک اور غلیظ مال جو ہے وہ شامل کر کے مکس نہ کرو۔ پاک مال کو پاک، حلال روزی کو حلال رہنے دو، حرام کو حرام رہنے دو۔ ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط کر کے ان کو جو ہے پاکیزگی سے محروم نہ کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ، اور نہ کھا جو مال ان کے یتیموں کے، إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، طرف اپنے مالوں کی، یعنی اپنے مالوں میں ملا کر، اپنے مالوں میں ان کا مال شامل کر کے دھوکے سے، فراڈ سے یتیموں کا مال نہ کھاؤ۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، یتیموں کا مال کھانا بہت بڑا ظلم ہے۔ فرمایا انہو، بے شک وہ، یتیموں کا مال اپنے مال میں شامل کر کے کھانا، انہو کانا حوبن کبیرہ، یہ انہو بے شک وہ، کانا ہے، حوبن گناہ، کبیرہ بہت بڑا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے، جو بغیر توبہ کے اللہ معاف نہیں کریں گے۔ یتیموں کا مال کھانا یہ کبیرہ گناہوں میں سے، اور یہ گناہ کبیرہ گناہ جو ہیں یہ ایسے ہی معاف نہیں ہو جائیں گے دعاؤں سے، اس کے لیے توبہ کرنی پڑے گی کہ یا اللہ جو کر لیا وہ معاف کر دے، آئندہ وعدہ کرتا ہوں کہ یہ آئندہ نہیں یہ کام کروں گا۔ یہ ہے توبہ کا طریقہ۔ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر ڈرو تم، اللہ تقسطوا، یہ کہ نہیں تم انصاف کر سکو گے، فی الیتامى، بیچ بارے حقیقی یتیموں کے، اگر تم سمجھتے ہو کہ یتیموں کے ساتھ رشتہ داری سے انصاف نہیں ہو سکے گا، فن کے ہو، پس نکاح کر لو، ما تابہ، جو پسند ہو، تابہ کا اصل ہے طیبہ، پاکیزہ، ما طیبہ، جو پاکیزہ ہوں، تمہیں پسند ہوں۔ ظاہر ہے کہ ایمان والوں کو جو ہے پاکیزہ عورتیں ہی یا مرد ہی رشتہ داری کرنے کے لیے پسند ہوتے ہیں، پاکیزہ لوگوں کو پاکیزہ ہی پسند ہوتے ہیں، پاکیزہ مردوں کو پاکیزہ عورتیں اور پاکیزہ عورتوں کو پاکیزہ مرد ہی پسند ہوتے ہیں۔ یہ سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ دیا ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، خبیث عورتیں، ناپاک عورتیں، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے، اور گندے مرد جو ہے وہ گندی عورتوں کے لیے۔ اور سورۃ احزاب کے اندر فرمایا کہ یہ گندے مرد جو ہیں یہ گندی اور مشرک عورتوں کے لیے ہیں، اور گندی عورتیں گندے مرد اور مشرکین کے ساتھ ان کا نکاح ہونا چاہیے۔
یہ مومنین کے پاکیزہ لوگوں کے لیے حرام ہیں یہ رشتے۔ تو فرمایا کہ فن کے ہو پس نکاح کرو ما طابہ، جو پاکیزہ ہوں یا جو پسند ہوں، لکم واسطے تمہارے، من النساء خاص عورتوں میں سے، یعنی جو یتیموں کے علاوہ عورتیں ہیں۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے جو پرورش میں یتیم بچیاں ہیں، ہم اگر ان کے ساتھ خود نکاح کر دیں، اپنے بیٹوں سے نکاح کر دیں یا بھتیجوں بھانجوں سے نکاح کر دیں، تو ان کے ساتھ یتیمی کی وجہ سے جو ہے انصاف نہیں ہو سکے گا، تو پھر تم ان کے ساتھ نکاح نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہاری پرورش میں رہے ہیں۔ اس کو مال مفت بلے بے رحم کے اصول پر ان کو مفت جو ہے اپنی یا اپنے رشتہ داروں کی بیویاں نہ بناؤ۔ اگر بنانا ہے تو جس طرح عام عورتوں کو تم بیوی بناتے ہو خرچ کر کے، اس طرح بنا سکتے ہو، لیکن ان کو مفت کا مال نہ سمجھو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، یہ آیت جو ہے اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ اگر تم ڈرتے ہو کہ یہ کہ لا تقسطوا، نہیں تم انصاف کر سکو گے، فی الیتامىٰ بیچ باری یتیم بچیوں کے، فن کے ہو، اگر یتیم بچیاں تمہاری پرورش میں رہ کر جوان ہوئی ہیں تو ان کے ساتھ تم اگر سمجھتے ہو کہ ان کے ساتھ نکاح کرنے سے ان کو جو ان کا حق نہیں ملے گا، ان کو مفت کا مال سمجھا جائے گا، تو پھر بالکل ان کے ساتھ نکاح نہ کرنا۔ پھر تم کیا کرو، فن کے ہو، بس نکاح کر لو ما طابہ، جو پسند ہوں، لکم واسطے تمہارے، من النساء تمام عورتوں میں سے، مثنیٰ دو دو، و ثلاثہ اور تین تین، و رباع اور چار چار، چار تک اللہ تعالیٰ نے اجازت دیا کہ پھر عام عورتیں جو ہیں یتیم بچیوں کے علاوہ، پھر ان عورتوں میں سے ایک دو تین چار جتنی تم عورتیں رکھ سکتے ہو اخراجات اور کے ذریعے، وہ تم شادی کر سکتے ہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تم ڈرو، اللہ تعدلوا، یہ کہ نہیں تم عدل کر سکو گے، عدل کے معنی برابری کا سلوک، عدل کے معنی ہوتا ہے برابر کرنا۔ اگر تم ڈرتے ہو کہ ایک سے زیادہ دو یا تین یا چار شادیوں عورتوں کے ساتھ، میں بیویوں کے ساتھ برابر کا سلوک نہیں کر سکوں گا، تو پھر جو ہے ایک ہی کافی ہے، پھر دو تین چار تک نہ جانا۔ اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہے، خوف ہے کہ تم جو ہے دو کے درمیان یا تین کے درمیان یا چار کے درمیان عدل نہیں کر سکتے، عدل کے معنی برابر کرنا، عدل کہتے ہیں ظالم ظالم نہ رہے، مظلوم مظلوم نہ رہے، یہ ہے عدل۔ ظالم ظالم نہ رہے اور مظلوم مظلوم نہ رہے، یعنی ظالم سے مظلوم کا حق دلانا جو ہے، یہ اس کو عدل کہتے ہیں، انصاف کہتے ہیں۔ تو فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر ڈرو تم، اللہ تعدلوا، یہ کہ نہیں تم برابری کا سلوک کر سکتے، فواحداً، پس ایک عورت سے ہی نکاح کرو۔ اگر دو کے درمیان تم برابری کا سلوک، تین کے درمیان، چار کے درمیان برابری کا سلوک نہیں کر سکتے، تو پھر ایک ہی کافی ہے۔ یہ یاد رکھو، اگر تم نے جو ہے دو تین چار کر کے اگر کسی کے ساتھ ظلم کیا تو پکڑے جاؤ گے، قیامت کے دن سزا پاؤ گے اس کی۔ او ما ملکت، یا جو مالک ہوئے، ایمانکم، دائیں ہاتھ تمہارے، ایک بی بی سے نکاح کر لو، اور جو تمہارے جو ہے جنگ کی عورتیں جو ہے آئی ہیں جو ہے لونڈیاں بن کر، وہ رکھ سکتے ہو۔ پھر عام عورتیں جو ہے وہ دو یا تین چار نہ کرو، اگر ان کے درمیان عدل و انصاف نہیں کر سکتے تو ایک عورت کافی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے، یا پھر جو ہے اگر ایک بھی نہیں رکھ سکتے تو پھر جو تمہاری لونڈیاں ہیں ان کے ساتھ گزارا کرو۔ او ما ملکت، یا جو مالک ہوئے، ایمانکم، دائیں ہاتھ تمہارے، دائیں ہاتھ مالک ہونے کا مطلب جو تمہارے لونڈیاں ہیں تمہارے پاس، پھر ان کے ساتھ گزارا کرو۔ ذالک، یہ ادنا، سب سے کم تر، سب سے زیادہ قریب، دنیا کے معنی قریب کی زندگی، ذالک ادنا، یہ سب سے زیادہ قریب ہے، اللہ تعولوا، یہ کہ نہیں تم سرکشی کر سکو گے۔
پھر جو ہے ایک کے ساتھ ظلم، دوسرے کے ساتھ سب کچھ اس کو دے دیا، اس سے تم بچ جاؤ گے، تم جو ہے کسی کے ساتھ ظلم کرنے سے بچ جاؤ گے۔ بہتر ہے کہ ایک عورت سے ہی شادی کرو، اگر دو کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، اور اگر ایک سے بھی نہیں کر سکتے تو پھر لونڈیاں جو ہیں ان سے، وہ تمہارے پاس ہیں، ان کو رکھو، یا پھر کسی کی لونڈی جو ہے اس کی اجازت سے اس کے ساتھ نکاح کر لو، یہ بھی مسئلہ آگے آئے گا۔ وآتوا النساء، اور دے دو تمام اور اپنی خاص عورتوں یعنی جن سے نکاح تم کرتے ہو، صدقاتہن، حق مہر ان کے، نہلا خوشی سے۔ جب تم کسی عورت کے ساتھ نکاح کرو تو حق مہر خوشی سے دو۔ ہمارے ہاں ہے کہ لڑکی والے کہتے ہیں جی 10 لاکھ لکھ دو، تو اب وہ اس کی تو اتنی پسری نہیں ہے، وہ کہتا ہے جی 10 کیا لکھنا، آپ 20 لکھ لیں، کوئی بات نہیں، دل میں کہتا ہے کہ آپ لیتے رہیں اور میں دیتا رہوں گا، میں دیکھوں گا کس سے تم لے لیتے ہو حق مہر۔ تو یہ جب شروع میں یہ ایسی چیزیں پیدا کرو گے تو پھر وہ کام جو ہے وہ آگے تو نہیں چلے گا، وہ کام مکمل تو نہیں ہوگا۔ اس لیے حق مہر جتنا ہے، استطاعت ہے، طاقت ہے، خوشی سے ادا کرو۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت آتی ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بی بی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ایک صحابی غریب سے بیٹھے ہوئے تھے مسجد کے اندر پاس ہی، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو ضرورت ہے مجھ سے شادی کر دو۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا کر دیتے ہیں، بتاؤ تمہارے گھر میں ہے کوئی حق مہر کے لیے کوئی چیز؟ جی کچھ نہیں ہے، اور لوہے کا چھلا بھی نہیں، جی لکڑی کا پیالہ بھی نہیں، پانی پینے کے لیے نہیں، کچھ نہیں ہے۔ فرمایا قرآن پاک کی کوئی صورتیں یاد کی ہیں؟ جی ہاں جی فلاں فلاں کی ہے۔ فرمایا ہم اس قرآن پاک کی صورتوں پر ہی تمہارا نکاح کر دیتے ہیں، یہ جو صورتیں تمہیں یاد ہیں اپنی بیوی کو یاد کرا دینا، یہ اس حق مہر پر ہم تیرا نکاح کر دیتے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حق مہر جو ہے انسان کی استطاعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ لڑکی والوں کہنے پر 10 لاکھ لکھو جی، وہ کہتے ہیں 10 کیا لکھنا، 20 ہی لکھ لو، لکھنا ہی ہے نا، لکھ لو 20 لاکھ لکھ لو۔ دل میں کہتے ہیں میں نے کون سا دینا ہے، مانگے گی میں فوراً طلاق دے دوں گا اس کو۔ تو جب ہم شروع پہ ہی بددیانتی، بدنیتی، بے اعتمادی جو ہے اس کو لے کر چلے ہیں تو پھر منزل پر تو نہیں پہنچ سکیں گے، پھر تو راستے میں ہی جو ہے پنچر ہو جائے گی گاڑی جو ہے۔ اس لیے خلوص کے جو بھی کرنا ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ خلوص سے کرو، رویے کے اندر جو ہے ہیرا پھیری نہیں ہونی چاہیے، خلوص ہونا چاہیے کہ جی میرے پاس تو اتنی استطاعت ہے، میں تو اتنا دے سکتا ہوں، اس سے زیادہ میں نہیں دے سکتا ہوں۔ کھلم کھلا بات کرو۔ لڑکی والوں کو لڑکے پر اعتماد نہیں ہے، وہ کہتے 10 لاکھ لکھ لو۔ جب ان کو اعتماد نہیں ہے تو پھر آگے یہ کیسے چلے گا کام، یہ زندگی کیسے گزرے گی جب اعتماد ہی نہیں ہے لڑکے پر؟ تو یہ ہماری جہالت ہے معاشرے کی، کہ اسلام نے تو کہا ہے کہ جتنی کسی کی استطاعت ہے، طاقت ہے، اتنا وہ کر لے، لیکن یہاں پر جو ہے بے اعتمادی ہے، شروع میں بنیادی طور پر بنیاد ہی رکھ دی جاتی ہے بے اعتمادی کی، کہ لڑکی والوں کو لڑکے پر اعتماد ہی نہیں ہے۔ جب اعتماد نہیں ہے تو کیوں لڑکی پر ظلم کر رہے ہو، اس کے ساتھ کیوں اس کا نکاح کر رہے ہو؟ جس لڑکے پر تمہیں اعتماد ہی نہیں ہے تو چھوڑ دو، پھر تم اس کے ساتھ نکاح کیوں کر رہے ہو اپنی بچی پہ؟ خود ظلم کر رہے ہو اپنی بچی سے۔ فرمایا وآتوا النساء، اور دے دو خاص عورتوں یعنی اپنی بیویوں کو جن سے تمہارا نکاح ہو رہا ہے، صدقاتہن، حق مہر ان کے، صدقات حق مہر، ہن ان کے، نہلتاً خوشی سے، حق مہر خوشی سے دو جتنا تم دے سکتے ہو۔ فإن طبن، پس اگر وہ پسند کرے، لکم واسطے تمہارے، ان شیئن کسی بھی چیز سے، منہ اس حق مہر سے، نفساً خود، حق مہر تم نے دے دیا ہے،
یہ اس کا حق ہے عورت کا، تم اس سے جو ہے مانگ نہیں سکتے اس میں سے۔ لیکن اگر وہ اپنی خوشی سے اپنے حق مہر کی رقم سے تم پر خرچ کر دیں، تمہیں کوئی پھل یا کوئی اور چیز کھلا دیں، تو پھر یہ جائز ہے۔ وہ اپنی مرضی سے نفساً اپنے دل کی مرضی سے جو ہے وہ جبر نہیں کرنا، یہ حق مہر اس کی ملکیت ہے، زبردستی اس سے نہیں لے سکتا خامد جو ہے۔ ہاں اگر وہ اپنی مرضی سے خامد کو کھلا دیتی ہے تو وہ جائز ہے۔ فَقُلُو ہو پس کھا لو اس کو۔ اگر تمہاری بیوی جو ہے اپنے حق مہر کی رقم میں سے تمہیں کچھ کھلاتی ہے، مٹھائی ہے، مچھلی ہے، گوشت ہے یا کوئی بھی ہے، تو پھر کھا لو اپنی مرضی سے اگر کھلاتی ہے، لیکن زبردستی چھین کر نہ کھاؤ۔ فَقُلُو ہو پس کھا لو اس کو ہنیئن خوشی سے۔ یہ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے پیغام تہنیت۔ تہنیت کی معنی مبارک بادی کا پیغام، خوشی کا پیغام۔ مبارک ہو جی آپ کا بچہ پاس ہو گیا، یہ پیغام تہنیت ہے کہ مبارک ہو جی آپ کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ تو ہنیئن خوشی سے، مریئن رچتا پچتا، جتنا کھا سکتے لالچ نہ کرنا۔ پھر کھانے پر جو ہے پیٹ جو ہے اس کو پیٹو نہیں بننا، جتنے روٹین کے مطابق کھانا کھاتے ہو اتنا ہی کھاؤ، مالے مفت دلے بے رحم والا کام نہ کرو۔ فرمایا ولا تو السفہاء، اور نہ دے دو تم السفہاء احمقوں کو، جو یتیم بچے جو ہے ابھی وہ عقل مند نہیں ہوئے، ابھی وہ عقل سے عاری ہیں۔ لا تو السفہاء، اور نہ دو تم احمقوں کو، کم عقلوں کو، اموالہم مال ان کے، یتیم بچے اگر جو ہے تمہاری پرورش میں جو ہے اگر وہ عقل مند نہیں ہوئے، ابھی وہ ان کا دماغ، ان کی عقل جو ہے پختہ نہیں ہوئی، تو ان کے مال ان کے سپرد نہ کرو۔ وہ کم عقلی کی وجہ سے وہ جو ہے مال جو ہے وہ خرچ کر کے ختم کر دیں گے۔ فرمایا ولا تو اور نہ دو تم السفہاء کم عقلوں کو، اموالکم مال اپنے جو تمہاری تحویل میں ہے، تمہارے قبضے میں ہے، تمہارے پاس امانت کے طور پر ہے یتیموں کا مال، اس کو جو ہے کم عقل یتیموں کو جو ابھی بالغ نہیں ہوئے، عقل مند نہیں ہوئے، ان کو نہ دو۔ اللتی وہ مال جعل اللہ وہ بنایا اللہ تعالیٰ نے لکم واسطہ تمہارے قیامن گزارا۔ تم غریب ہو، بچوں کی تربیت کر رہے ہو یتیموں کی، اور ان کے کھانے میں سے تم بھی کھا لیتے ہو، یعنی اللہ نے تمہاری روزی کا ذریعہ بنایا، قیامن تمہاری گزران، تمہاری روزی کا جو ہے وہ سبب بنایا ہے یتیموں کا مال ان کی پرورش کے ذریعے۔ تو ان مالوں کو جو ہے ورزقوں، ان کو جو ہے وہ مال جو ہے ان کم عقل بچے جو یتیم ہیں، ابھی وہ عقل و شعور والے نہیں ہی، ان کے سپرد نہ کرو، ان کے حوالے نہ کرو۔ اللہ نے تمہاری روزی کا ذریعہ بنایا ہے یتیم بچوں کی پرورش کے ذریعے ان کے مال میں۔ ورزقوہم، اور کھلاؤ ان کو، فیہا بیچ ان مالوں کے، وکسوہم، اور کپڑے پہناؤ ان کو کھانے کی چیزیں جو ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھی ان کے مال میں سے دو، اور ان کے کپڑے بھی ان کے مال میں سے جو امانت ہیں تمہارے پاس اس میں سے دو۔ وقولوا، اور کہو، لہم واسطے ان کے، قول معروف، بات اچھی۔ صرف کھلانا پلانا نہیں ہے، ان کی دینی تربیت بھی کرنی ہے، ان کو اچھی باتیں بھی سکھانی ہیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ادبوا اولادکم، اپنی اولادوں کو دینی آداب سکھاؤ، بڑے چھوٹے کی تمیز سکھاؤ، حلال حرام کی تمیز سکھاؤ، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کس بات سے اللہ راضی ہے، کس بات سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، یہ اس کے ادب آداب سکھاؤ ان کو۔ صرف کھانا پلانا کافی نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ اپنی اولادوں کی یتیم جو تمہاری کفالت میں ہیں، زیر نگرانی ہیں، دیکھ بھال میں ہیں، تمہاری سپرداری میں ہیں،
تو ان کو صرف ان کے مال میں سے کھلاؤ پلاؤ نہیں، بلکہ ان کو اچھی بات کہو. اور سب سے اچھی بات جو ہے یہ اللہ کے قرآن کی باتیں ہیں. ہر مولوی کسی بھی فرقے کا ہے، ہر مولوی جو ہے اپنے ممبر پر جمعے کے دن جو ہے یہ حقیقت جو ہے یہ بیان کرتا ہے کہ ان احسن الحدیث کتاب اللہ. سب سے اچھی بات، حدیث کے معنی بات، اللہ کی کتاب ہے. تو سب سے اچھی بات جو ہے اللہ کا قرآن ہے. یعنی ان یتیموں کو صرف کھلاؤ پلاؤ نہیں، بلکہ ان کی قرآنی تعلیم و تربیت بھی کرو. اپنی اولادوں کی بھی قرآن کے مطابق تعلیم و تربیت کرو. اور جو یتیم ہیں تمہارے زیر کفالت ان کی بھی تربیت کرو قرآنی آداب کے ساتھ. یہ ہر شخص پر یہ فرض ہے. جو بھی بیوی بچوں والا ہے اس پر یہ فرض ہے کہ صرف بیوی بچوں کو جو ہے کھلائے پلائے نہیں، بلکہ ان کی قرآن کے مطابق ان احسن الحدیث کتاب اللہ. آپ بے شک آپ جو ہے اس کا جو ہے اس حقیقت کو جو ہے جانچ لیں. مختلف مسجدوں میں، ہر مسجد، ہر فرقے کی مسجد میں مولوی جمعے کے دن جو خطبہ دیتا ہے یہ جملہ جو ہے نبی علیہ السلام کا اس کے خطبے کا حصہ ہے کہ ان احسن الحدیث، بے شک سب سے اچھی تمام باتوں میں سے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے. دنیا جہان کی باتوں نصیحتوں میں سے سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر بات اور نصیحت جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے. اللہ کی قرآن کی نصیحتیں ہیں. افسوس کہ ہمیں جاہلوں نے جو ہے جاہل بنایا. ہمیں کچھ پتہ نہیں، ہم بھی جاہل بن گئے. آگے ہم نے اپنی اولادوں کو جاہل بنا دیا اور یہ قیامت تک سلسلہ اسی طرح چلے گا. یہ ہم پہ ظلم کیا ہے جعلی علماء اور مفتیوں نے، جو جعلی لیبل لگا کر جو ہے اندر سے جاہل ہے، اوپر سے جو ہے لیبل لگا کر جو ہے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں. حقیقی علماء جو ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء. العلماء الف لام لگا ہوا، حقیقی عالم جو اللہ کے آسمانی دین کے عالم ہے، الف لام لگا ہے. عام علماء نے جس نے داڑھی رکھ لی وہ عالم بن گیا، نہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء، حقیقی عالم جو ہے وہ نبیوں کے وارث ہیں. ان کا فرض ہے کہ آگے جو ہے نبیوں کی وراثت کو، دین کو ساری دنیا تک پھیلائیں. اور قرآن نے بھی علماء کا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، الف لام لگا کر اللہ نے بھی یہ العلماء کہا ہے. نبی علیہ السلام نے العلماء کہا ہے الف لام لگا کر. یہاں تو جو بھی داڑھی رکھ لیتا ہے چھوکرا سا ہے وہ عالم بھی بن گیا، وہ مفتی بھی بن گیا، پتہ نہیں کیا کچھ لیبل جو ہے وہ استعمال کر لیتا ہے. عالم، مفتی، ماشاءاللہ. الحمد شریف کا نہیں پتہ اس کے اندر کیا ہے. سورہ کافرون کے نہیں پتہ کہ اس کے اندر کیا اللہ نے حکم کیا نبی علیہ السلام کو، نبی علیہ السلام نے کیا کیا تھا. لیکن عالم ہے، مفتی ہے، جھوٹے لیبل ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ انما یخشی اللہ، بے شک ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، من عبادہ ہی، اس کے بندوں میں سے، العلماء، حقیقی عالم لوگ. الف لام لگا، حقیقی، سچے، کھرے عالم جو واقعی اللہ کے آسمانی دین قرآن اور اس کی تفسیر کے کا علم رکھتے ہیں، عالم ہیں، علم رکھتے ہیں. وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ کافروں کے فتنے کو اللہ کی مخلوق اور زمین پر نہیں مسلط کرتے. آپ دیکھ لیں سب فرقوں کے علماء اور مفتی جو ہے اس کافروں کے فتنے کو مسلط کر کے دنیا لوٹ رہے ہیں. ایمانداری سے فیصلہ کریں. اگر میں الزام لگا رہا ہوں تو مجھے بے شک جو ہے میڈیا کے ذریعے مجھے آگاہ کریں، اور میں ساری قوم سے، ساری امت سے معافی مانگوں گا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں. کیا یہ العلماء ہیں جو کافروں کے فتنے کو مسلط کر کے بیٹھے ہیں؟
جس قوم کو لوٹ رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، جن کو قوم کا جو ہے، قوم کی جو ہے حالت پر ترس نہیں آتا ہے، قوم کے بچے بے روزگار پھریں، ان پر ٹیکس در ٹیکس جو ہے وہ عائد کیے جائیں، اور یہ خاموش اسمبلیوں میں جو ہے یہ عیاشیاں کریں، سرکاری کھانے کھائیں، سرکاری نعمتیں کھائیں، لاکھوں جو ہے وہ وصول کریں اس قوم سے، اور قوم کو بھوکے ماریں، قوم کے نوجوانوں پڑھے لکھے جو ہے ان کو جو ہے یہ ذلیل کریں معاشرے کے اندر بے روزگار بنا کر۔ اور یہ خبیث جو ہیں، خود انہوں نے نہ قرآن میں یہ جانتے ہیں، نہ یہ کافروں کا فتنہ جو ہے، کافروں کے فتنے کی تعلیم ان کے پاس ہے، یہ دونوں تعلیموں سے بالکل جاہل ہیں، قرآن سے بھی جاہل۔ اور یہود و نصارہ کا جو آئین ہے، وہ قانون جس میں جو ہے LLB کی ڈگری جو ہے حاصل ہوتی ہے، یہ اس سے بھی جاہل ہیں۔ انہوں نے نہ اسلام ان کے پاس ہے جاہل علماء اور مفتیوں کے ساتھ، اور نہ ان کے پاس LLB کی ڈگری ہے، یہ صرف اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں ہاتھ اٹھا کر، گورنمنٹ کی حمایت کر کے قوم کو لوٹ رہے ہیں۔ یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، اگر میری بات غلط ہو مجھے جو مرضی سزا دیں، میں سزا پانے کے لیے تیار ہوں، مجھے کوئی فکر نہیں ہے موت کا، کسی کی پکڑ کا کوئی مجھے ڈر خوف نہیں ہے، میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں، میری زندگی موت اللہ کے پاس ہے، میری اچھائی برائی کا فیصلہ میرا اللہ کرنے والا میرے حق میں، لیکن میں حق بات ضرور کہوں گا۔ یہ سب لٹیرے ہیں، یہ جتنے بھی علماء جو ہے مفتی ہیں، جو اسمبلیوں کے ذریعے کافروں کے فتنے کو مسلط کر کے بیٹھے ہیں اللہ کی زمین اور مخلوق پر، یہ ڈاکو ہیں، یہ چور ہیں، یہ فراڈیے ہیں، یہ منافق ہیں، یہ لوٹنے والے ہیں قوم کو، ان کی کوئی عزت نہیں ہے، یہ سب سے ذلیل اور گھٹیا لوگ ہیں۔ آئیں ثابت کریں مجھے، میڈیا پر دلیل دیں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بندہ غلط کہہ رہا ہے، میں ساری قوم سے معافی ہوں، جو سزا مجھے میں سزا حاصل کرنے کے تیار ہوں۔ انہوں نے اودم مچا رکھا ہے، پیٹ کی خاطر یہ ذلیل کر رہے ہیں قوم کو، ان کو لوگوں کی بیٹیوں پر ترس نہیں آتا، معصوم بیٹیوں معصوم بچوں پر ترس نہیں آتا۔ کیا حالت ہے ان لوگوں کی جو کئی فٹ پانی میں گھرے ہوئے ہیں، نیچے پانی ہے، اوپر سے بارش ہو رہی ہے، اور یہ عیاشیاں کر رہے ہیں اسمبلیوں میں، ان کو کوئی احساس نہیں ہے اس قوم کا۔ نوجوان جو ہے تعلیم حاصل کر کے جو ہے غیر ملکوں میں جو ہے پھندہ لگانے والوں کے ذریعے جاتے ہیں، اور ان کو سمندروں میں جو ہے دھکے دے کر جو ان کو مار دیا جاتا ہے، اس کا کون حساب دے گا؟ یہ ظالم جو ہے، یہ خبیث جو ہے، یہ قیامت کے دن حساب دیں گے، یہ یاد رکھنا۔ کھا لیں یہ کتنا لوٹ سکتے ہیں قوم کو، انہوں نے حساب دینا، کرسیوں والوں نے یہ حساب دیں گے، اور صفحے اول کے مجرم ہوں گے قیامت کے دن یہ جعلی علماء اور جعلی مفتی، جنہوں نے اس قوم کی اصلاح کرنی تھی، جنہوں نے اس قوم کے ساتھ ہمدردیاں کرنی تھی۔ یہ ظالم جو ہے لٹیروں اور ڈاکوؤں اور چوروں کے ساتھ مل گئے ہیں، کافروں بدماشوں کے فتنے کو مسلط کر کے جو کوئی جو ظلم کر رہے ہیں، انہوں نے اس کا حساب دینا ہے۔ ثابت کریں میں غلط کہہ رہا ہوں، میں ہر سزا قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے لوگوں کی زندگی کو مذاق بنا رکھا ہے، اپنے پیٹ کی لوٹ مار کے لیے انہوں نے لوگوں کو جو ہے ذلیل کر رہے ہیں۔ یہ لوگوں کو یہ کوئی انصاف ہے؟ کیا کر رہے ہیں یہ کرسیوں پر بیٹھ کر؟ آج تک کیا دیا ہے انہوں نے اس قوم کو، اس قوم کے معصوم بچوں اور بچیوں کو کیا دیا ہے انہوں نے؟ اوپر سے بارشیں ہیں، نیچے پانی ہے، پانی کے اندر سانپ ہیں، کئی چیزیں ہیں، وہ بیچارے بھوکے بیٹھے ہیں، کہیں آگ نہیں جلا سکتے، کہیں سو نہیں سکتے پانیوں کے اندر جو ہے، اور یہ عیاشیاں کر رہے ہیں۔ کچھ کیا ہے انہوں نے اسمبلی میں بیٹھ کر کے؟ ان لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہے، جو ان پر آفتیں آ گئی ہیں، یہ حکمرانوں کی وجہ سے۔ انہوں نے کچھ کیا؟ انہوں نے حکمرانوں کو جھنجھوڑا ہے انہوں نے، عالموں اور مفتیوں نے؟
کہ تم ظلم کر رہے ہو اس قوم کو، تم کیا دے رہے ہو اس قوم کو؟ نیچے کئی فٹ پانی ہے، اوپر بارش ہو رہی ہے، بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے۔ کوئی آیا ان کا احتجاج گورنمنٹ کے خلاف کہ تم نے کیا کیا ان کے بارے میں؟ یہ علماء اور مفتی جو ہے انہوں نے پوچھا ہے گورنمنٹ سے کہ تم نے اس قوم کے ساتھ جو ہے کیا سلوک کر رہے ہو، کیا تحفظ دیا تم نے اس قوم کو؟ یہ سب ڈاکو ہیں، اور یہ دنیا داروں کے سے بڑھ کر یہ مجرم ہے اللہ کے دربار میں۔ اللہ فرماتے ہیں یکدم قومہ یوم القیامت، فرعون جو ہے اپنی قوم کا لیڈر ہوگا قیامت کے دن، اور ان کو جہنم میں لے کر جائے گا۔ اور یہ جلدی علماء اور مفتی جو لوٹ رہے ہیں اس قوم کو لٹیروں کے ساتھ مل کر، انشاءاللہ یہ صفحے اول کے مجرم ہوں گے قیامت کے دن۔ آئیں میری باتیں جو ہے قرآن و حدیث سے جو ہے غلط ثابت کریں، جو مرضی سزا دیں میں تیار ہوں سزا لینے کے لیے۔ انہوں نے مذاق بنا رکھا ہے اس زندگی کو، یہ فتنہ برپا کر کے بیٹھے ہیں علماء اور مفتی، یہ خبیث ہیں، یہ شیطانوں کے ایجنٹ ہیں۔ ان کے دل میں کوئی رب کا خوف نہیں ہے، رب کی مخلوق کے ساتھ ان کو ذرا بھی ترس نہیں ہے، ذرا بھی رحم نہیں ہے ان کو اس مخلوق پر۔ فرمایا وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور کہو تم واسطے ان یتیموں کے بات اچھی، صرف کھلاؤ پلاؤ نہیں، ان کی تربیت بھی کرو۔ علماء نے دنیا کی مساجد میں بیٹھ کر تربیت کرنی تھی لوگوں کی، یہ مسجدیں چھوڑ کر جو ہے یہ اسمبلی میں پہنچ گئے، لٹیروں کی، ڈاکوؤں اور چوروں کی، بدماشوں کی اسمبلیوں میں پہنچ گئے اور ان کے ساتھ یہ مل گئے۔ نبی علیہ السلام نے اللہ کا قرآن سکھایا ہے صحابہ کرام کو مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر، کیا یہ غلط ہے؟ مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت کی ہے۔ آج یہ مساجد جو ہے مسلمانوں کے بچوں اور مسلمانوں کی تربیت کے مراکز یہ ہیں، مسجدیں ہیں، اور انہوں نے مسجدیں چھوڑیں۔ قرآن تو پہلے ہی نہ خود انہوں نے پڑھا، نہ کسی کو پڑھنے دیتے ہیں کہ کوئی پڑھ لے گا تو ہمیں ٹوکے گا مولانا صاحب تو آپ نے تو قرآن ہی نہیں پڑھا، تو آپ مولانا کیسے بن گئے؟ یہ اندر سے جو ہے یہ خباثت لیے بیٹھے ہیں، جاہل ہیں۔ یہ اس لیے روکتے ہیں کہ اگر لوگ قرآن پڑھ گئے تو ہمیں ٹوکیں گے، ہمیں مسجد سے کان سے پکڑ کر جو ہے مسجد کے باہر کھڑا کر دیں گے، مولوی صاحب آپ کو قرآن نہیں آتا تو آپ مسجد کے جو ہے امام اور خطیب کیسے بن گئے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت کا مرکز مسجد نبوی تھی۔ آج بھی مسجدیں جو ہے وہ لوگوں کی تربیت گاہیں ہیں۔ ایمانداری سے جو ہے یہ سروے کر کے دیکھ لیں کتنی مسجدیں ہیں جن کے اندر مولوی جو ہے اللہ کے قرآن کا ترجمہ اور جو ہے تفسیر پڑھا رہے، تشریح پڑھا رہے تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ کر لیں سروے، کتنی مسجدیں آپ کو ملتی ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے وہاں، اگر ہے تو بچوں کو رٹا لگوا رہے ہیں، ایک جملے کا بھی ان بچوں کو نہیں پتہ، پورا قرآن رٹے پہ لے آتے ہیں۔ فرمایا یہ ہے تربیت، اس قوم کی تربیت کرنی تھی جو نہیں کی انہوں نے جعلی بیروپیوں نے۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ، اور آزماتے رہو حقیقی یتیموں کو، ان کے جو ہے ان پر جو ہے نظر کڑی رکھو کہ کیا یہ کہیں بہک تو نہیں رہے، کسی غلطی کی طرف تو نہیں جا رہے، کڑی نظر رکھو، نگرانی رکھو ان پر۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ، اور آزماتے رہو یتیموں کو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا بلغوا، جب وہ پہنچ جائیں النکاح، حقیقی نکاح کی عمر کو۔ فَإِنْ آنَسْتُمْ، بس اگر محسوس کرو تم، منہم ان کی طرف سے، رشدن ہدایت، نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں ان کی شادی کر دو، فوراً شادی کر دو۔ اور دوسری بات کہ اگر تم محسوس کرو کہ اب ان کے بعد جو ہے پاس ہدایت آ گئی ہے، وہ کم عقلی، جہالت ختم ہو گئی ہے، اب ان کا عقل شعور جو ہے وہ پختہ ہو گیا ہے، فَادْفَعُوا، پس دفع کر دو، لوٹا دو، الیہم، طرف ان کی، اموالہم، مال ان کے۔ اگر تم محسوس کرتے ہو کہ یتیم بچے یا بچیاں جو ہیں یہ بالغ ہو گئے ہیں، سمجھدار ہو گئے ہیں،
باشعور ہو گئے ہیں تو پھر ان کی امانت جو ہے ان کا مال ان کو واپس کر دو، ادفعوا لوٹا دو، واپس کر دو۔ ولا تاکلوہا اور نہ کھاؤ تم ان مالوں کو اسرافاً فضول خرچی سے، وبداراً اور جلدی سے، یتیموں کا مال جلدی جلدی اور فضول خرچیوں کے ذریعے ختم نہ کر دو۔ ترس کرو، یتیم ہیں، بے آسرا ہیں، بے سہارا ہیں، ان کے ساتھ یہ ظلم نہیں کرنا کہ جلدی جلدی فضول خرچی کر کے یہ جلدی سے مال ان کا اڑاؤ پڑا دو، ختم کر دو، یہ کام نہ کرنا۔ این یکبروا، یہ کہ بڑے ہو جائیں، بڑے ہونے سے پہلے ہی نہ ان کے مال سارے کے سارے کھا پی جاؤ فضول خرچیوں سے، اور جلدی جلدی کھا کر جو ختم نہ کر دو، یہ ظلم ہے۔ ومن کان غنیا، اور جو شخص ہے مالدار، فلیستعفف، بس چاہیے کہ وہ بچے۔ عفت کے معنی ہوتا ہے پاکیزہ ہونا، برائی سے بچنا۔ عفت بآب اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے جی، غنی، اور جو شخص غنی ہے، مالدار ہے، فلیستعفف، بس چاہیے کہ وہ بچے، پھر وہ یتیموں کے کھانے میں سے نہ کھائے۔ اگر یتیموں کا جو ہے نگہبان جو ہے وہ غریب ہے، خستہ حال ہے، پھر وہ ان کے پکے ہوئے کھانے سے کھا لیں، لیکن اگر وہ خود مال و دولت کی حیثیت رکھتا ہے، پھر وہ غریبوں کے مال سے نہ کھائے، وہ اپنے مال سے اپنے گھر سے کھائے۔ پھر ومن کان فقیرا، اور جو شخص ہے محتاج، جو یتیموں کا جو ہے نگہبان محتاج ہے، غریب ہے، خستہ حال ہے، فلیاکل، پس چاہیے کہ وہ کھا لے، بالمعروف، ساتھ اچھے طریقے کے، اس میں سے غریب یتیموں کے مال میں سے کھانے میں سے کھا لے، لیکن اچھے طریقے سے، فضول خرچی نہ کرے، جلدی جلدی اس مال کو ختم نہ کرے، ترس کرے، احساس کرے کہ یہ مال ان کا ہے، میرا نہیں ہے، ان کو دوں گا جب یہ بڑے ہوں گے۔ فرمایا کہ فَإِذَا دَفَعْتُمْ، بس جس وقت لوٹاؤ تم، دفع کرو یعنی لوٹاؤ تم، الیہم، طرف ان یتیموں کی، اموالہم، مال ان کے، جب یتیم باشعور ہو جائیں، عقل و شعور والے ہو جائیں، سمجھ بوجھ والے ہو جائیں، پختہ عقل والے ہو جائیں، فرمایا کہ پھر ان کو ان کے مال لوٹا دو، ان کی امانت ان کے سپرد کر دو، لیکن فشہدوا، بس گواہ بنا لو، علیہم، اوپر ان کے، جب تم ان کو مال، ان کی امانت جو ہے واپس کرو تو دو گواہ بنا لو، تاکہ وہ کل کو تمہیں ذلیل نہ کرے، جی بھی تمہارا ہمیں دیے اس نے کچھ نہیں ہے۔ کوئی پتہ نہیں ہوتا کوئی انسان جو ہے کیا کچھ کرتا ہے، اس لیے فرمایا کہ فاشہدوا علیہم، جب تم ان کو ان کا مال لوٹاؤ، یتیموں کو ان کا مال ان کے سپرد کرو تو ان پر گواہ بنا لو۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ حساب لینے والا۔ لِلرِّجَالِ، واسطے تمام مردوں کے نصیب حصہ ہے، مما، اس میں سے جو ترک چھوڑا، الوالدان، حقیقی ماں باپ نے، والاقربون، اور حقیقی قریبی رشتہ داروں نے، ماں باپ کے علاوہ جو بھی قریبی رشتہ دار، بہن بھائی ہیں، دادا دادی ہیں، خالہ ہے، ماموں ہے، جو بھی رشتہ دار بنتے ہیں، ان میں سے ہر شخص کا جو ہے حصہ ہے۔ اب یہ وراثت کے مسائل شروع ہو گئے کہ مرنے والا جو ہے جب مرتا ہے اس کی وراثت کو جو ہے، جو اس کے سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار، خونی رشتہ دار ہیں، بیوی بچے ہیں، ان کے ماں باپ ہیں جو مر گئے ہیں، تو ان جو ہے ان کے لیے جو ہے ان کے حصے جو ہے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں۔ تو فرمایا کہ للرجال، واسطے تمام مردوں کے نصیب حصہ ہے، مما، اس میں سے جو ترک چھوڑا، الوالدان، حقیقی ماں باپ نے، جو حقیقی ماں باپ چھوڑ کر دنیا میں گھر، زمین، پیسہ، جو کوئی بھی ہے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، تو سب سے پہلے جو ہے ان کے جو حصے دار بنتے ہیں اس کے بیوی بچے ہیں، اور جو ہے اس کے بعد جو ہے کوئی اگر شامل ہو سکتا ہے شرعی طریقے سے تو اس کا حق ہے۔ والاقربون، اور حقیقی رشتہ دار، قریبی رشتہ دار، بہن بھائی جو ہیں، یعنی ماں باپ کے جو بیٹے اور بیٹیاں سارے جو ہے، بیوی جو ہے وہ تو پھر آگے جو ہے وہ علیحدہ شاخ چلے گی نا، ماں باپ اگر مر جاتے ہیں تو ساری اولاد جو ہے، خواہ بیٹیاں ہیں بیٹے ہیں، سب کو حصہ ملے گا،
کسی بیٹی کو جو ہے محروم نہیں کر سکتے. کوئی بیٹی جو ہے وہ لکھ کر نہیں دے سکتی کہ میں اپنا حصہ نہیں دوں گی. یہ ظلم ہے، پکڑی جائے گی، سزا ملے گی اس کو کہ اس نے جو ہے اپنا حق اور اپنے بچوں کا حق اپنے بھائیوں کو کیوں دیا تھا. اس لیے کسی بھی بچی کو، کسی بھی عورت کو محروم نہیں کیا جاتا شرعی طور پر. فرمایا وَلِلنِّسَاءِ رواج سے عورتوں کے نصیب حصہ ہے. عورتوں کا وہ حصہ ہے، بیٹیوں کا حصہ ہے، بہنوں کا حصہ ہے، جن کا حصہ بنتا ہے شرعی طور پر مرنے والے کی وراثت میں سے. ان کو جو ہے ان کا حصہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے، کوئی ان کو محروم نہیں کر سکتا. عورتوں کو جو وارث ہیں، فرمایا وَلِلنِّسَاءِ نصیب رواج سے تمام عورتوں کے حصہ ہے. مما اس میں سے النساء خاص عورتیں جو وراثت کا حق رکھتی ہیں، جو وارث ہونے کے کا حق رکھتی ہیں، ان کا بھی حصہ ہے. مما اس میں سے ترک الوالدان جو چھوڑ جائیں، ترکہ کے معنی چھوڑا ہوا مال، جو چھوڑ جائیں وہ حقیقی والدین والاقربون اور حقیقی قریبی رشتہ دار. مما اس میں سے کلا وہ مال قلیل ہے، تھوڑا ہے. منہ اس میں سے اگر مرنے والے کی وراثت کا مال تھوڑا ہے پھر بھی جو ہے بیٹوں اور بیٹیوں سب کو دیں گے. کسی عورت کو، کسی بیٹی کو، کسی بہن کو محروم نہیں کر سکتے. مما اس میں سے کلا جو تھوڑا مال ہے وراثت کا، منہ اس میں سے، اور کاسرا یا زیادہ ہے، وراثت کا مال تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، سب لڑکوں اور لڑکیوں کو مرنے والے کی جو ہے اولاد جو ہے اس کو وہ تقسیم ہوگا. اور کسی بچی کو جو ہے یا کسی بیٹے کو جو ہے محروم نہیں کیا جائے گا. ہمارے ہاں جہالت ہے. علماء نے نہ قرآن خود پڑھا، نہ لوگوں کو پڑھنے دیا، نہ ان کو پڑھایا، تو جہالت ہی کہیں گے اور کیا ہے. بیٹے کو آگ کر دیا، بیٹی کو آگ. اسلام کے اندر یہ آگ نہیں ہے، یہ ظلم اسلام کے اندر نہیں ہے کہ کسی بیٹی کو یا بیٹے کو آگ کر دیا جائے، وراثت سے محروم کر دیا جائے. یہ آگ ظلم ہے، اور یہ ظلم ہو رہا ہے اس معاشرے کے اندر. جاہل علماء اور جاہل مفتیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے ظلم. جی انہوں نے لوگوں کو کیوں نہیں یہ مسائل جو ہے وہ سکھائے. اسلام میں آگ نہیں ہے. آج کا نافرمان بیٹا کل کو فرما بردار ہو سکتا ہے. آج کا بد کردار آدمی یا بیٹی کل کو جو ہے وہ صالح اور نیک ہو سکتے ہیں. اس لیے جو ہے کل کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. اور آج جس حالت میں بھی کوئی ہے اور وارث ہے، اس کا حق بنتا ہے، اس کو محروم نہ کرو. فرمایا نصیبا مفروضہ، یہ حق ہے، حصہ ہے. نصیب کے معنی حصہ ہے، مفروضہ فرض کیا گیا. یہ حصے اللہ نے فرض کیے ہیں کہ بیٹوں بیٹیوں کو جو بھی حصے دار بنتے ہیں ان کو سب کو جو ہے حصہ دو. کسی بھی بات پر جو ہے کسی کو محروم نہیں کر سکتے. ہاں اگر کوئی جو ہے اسلام چھوڑ کر کافر ہو جاتا ہے پھر وہ جائیداد سے محروم ہو جائے گا، مرتد ہو جاتا ہے نا. اسلام چھوڑ کر وہ عیسائی بن جاتا ہے، یہودی بن جاتا ہے، ہندو سکھ بن جاتا ہے، کفر اختیار کرتا ہے، تو وہ جو ہے یہ کفر جو ہے اس کو مسلمان جو ہے ماں باپ یا بہن بھائیوں کی جائیداد سے محروم کر دے گا. کفر. یا پھر عورت جس کو طلاق ہو جائے، وہ طلاق کے بعد جو ہے اپنے خامد جس کی وہ بیوی تھی اس کی وراثت سے جو ہے وہ محروم ہو جائے گی. کفر ہے، اسلام چھوڑ کر کافر ہو جاتا ہے، محروم ہو گیا. اس کو اب مسلمان کی وراثت سے کچھ نہیں ملے گا. جو مسلمان ہے اس کا جو وارث بنتا ہے، اگر وہ اسلام چھوڑ کر کفر اختیار کر لے، یہ کفر اس کو محروم کر سکتا ہے وراثت سے. اسی طرح جو ہے کسی بیوی جو ہے اس کو جو ہے وہ طلاق ہو جاتی ہے تو وہ محروم ہو جائے گی، ختم ہو گیا اس آدمی کے ساتھ رشتہ. اب اس کی جس کی اولاد ہے یا جس کے بیوی رہی ہے، طلاق کی صورت میں اس کی وراثت جو ہے کا حقدار نہیں بنے گی وہ. تو یہ چیزیں جو ہے ہم شریعت کی بجائے جو ہے جاہل مولویوں کے جو ہے نرغے میں جال میں پھنسے ہوئے ہیں. جس کو چاہو آگ کر دو، کوئی آگ نہیں ہے، یہ ظلم ہے. کسی کو محروم نہیں کر سکتے. اگر محروم کے لیے کرنا ہے تو یہ دو چیزیں جو ہے میرے اس وقت میرے ذہن میں یہ دو ہیں. ممکن ہے کوئی اور بھی ہو
کہ ایک تو ہے کہ مرتد ہو جائے، اسلام چھوڑ کر کافر ہو جائے، تو وہ اپنے جو ہے جو وارث والے ماں باپ ہیں، بہن بھائی جن کی وراثت ہے، اس سے وہ محروم ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ طلاق کے ذریعے عورت جو ہے وہ محروم ہو جاتی ہے، جب طلاق ہو گئی، اس کی بیوی نہیں رہی تو اس کی وہ وارث نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ بل یکشل الذین، فرمایا کہ نصیبا مفروضہ، یہ حصہ ہے فرض کیا گیا۔ وَإِذَا، جس وقت حاضر ہوں، القسمت، خاص تقسیم کے موقع پر، جس دن وراثت جو ہے وہ رسا میں تقسیم کی جائے، اور جو ہے وارث جو ہے خاندان کے لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہوں، کھانا پکائیں مہمانوں کے لیے، تو اگر کوئی غریب مسکین یتیم آ جائے، تم سے جو ہے کھانے کے لیے مانگے تو اس کو کھانا کھلا دو۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب حاضر ہوں حقیقی تقسیم کے موقع پر، خاص وراثت کے تقسیم کے موقع پر، اولو القربہ، خاص قرابت والے، خاص رشتہ دار، خونی رشتہ دار، والیتامى، اور حقیقی یتیم، والمساکین، اور حقیقی مسکین، فارزقوہم، پس کھانا کھلا دو تم ان کو، منہ، اس سے۔ جس دن تم وراثت تقسیم کرنے بیٹھے ہو، سارے ورثاء اور دیگر لوگ خاندان کے، تو اگر کوئی قریبی رشتہ دار آ جائے، یا کوئی یتیم ہو، یا کوئی مسکین آ جائے، تو اس کھانے میں سے ان کو بھی کھانا کھلا دو۔ فرمایا کہ وقول، اور کہو، لہم، واسن کے، قول معروف، بات اچھی، ان کو جھڑک کر، ان کو برا کہہ کر ان کو ذلیل نہ کرو، ان کی توہین نہ کرو۔ اگر کوئی آ گیا کھانا کھانے کے لیے، چلو اس کو بھی کھلا دو۔ فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ، لو ترکوا، اگر وہ چھوڑ جائیں، من خلفہم، اپنے پیچھے، ذریۃ، اولاد، ضعافاً، کمزور، کم عمر، خافوا، وہ ڈرتے ہیں، علیہم، اوپر ان کے۔ فرمایا جو لوگ اس بات پر دل میں ان کے خوف ہے کہ اگر میں فوت ہو جاؤں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے مرنے کے بعد جو ہے پتہ نہیں لوگ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، پتہ نہیں لوگ ان کا جو کھانا بھی ہے وہ بھی سے چھین ہی نہ دیں، جس سے تمہیں اپنے چھوٹے بچے، ضعافاً، ضعیف، کمزور، جو اپنے چھوٹے بچوں کے دل میں، جو تمہارے دل میں جو ہے وہ خلش ہے کہ کہیں میرے مر جانے کے بعد جو ہے میرے بچوں کے ساتھ کوئی جو ہے ناانصافی نہ کرے۔ اس طرح فرمایا کہ دوسرے لوگوں کے جو یتیم بچے ہیں، ان کے لیے بھی تمہارے دل میں یہی احساس ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ میں یا کوئی شخص جو ہے ان کے ساتھ زیادتی نہ کرے۔ یہ احساس ہونا چاہیے، جیسے تمہارے اپنے بچوں کے بارے میں تمہیں احساس ہوتا ہے، دل میں خلش پڑتی ہے، خوف ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد پتہ نہیں میرے یتیم بچوں کا کیا حال ہو۔ اس طرح لوگوں کے، دوسروں کے یتیم بچوں کے بارے میں بھی تمہیں جو ہے یہی جو ہے تمہیں پریشانی ہونی چاہیے کہ لوگوں کے یتیم بچوں کے ساتھ کوئی ظلم نہ کرے، کہ ان کا مال نہ چھینے، اور خود بھی بچو۔ فرمایا فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، پر چاہیے کہ وہ ڈر جائیں اللہ سے، وَلْيَقُولُوا، اور چاہیے کہ وہ کہیں، قولاً سدیدہ، بات پختہ، سدیدہ بات، پختہ بات وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اِنَّ أَحْسَنَ الْكِتَابِ کلام اللہ، فَإِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے اچھی بات جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو ہر شخص جو ہے اس کو چاہیے کہ قول سدید، پختہ بات، قرآن کی بات، قرآن کا فیصلہ جو ہے اس کو جو ہے لاگو کرے۔ کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہر بات جو ہے قرآن پاک کی وہ قول سدید ہے، پختہ بات ہے، اس میں کوئی کمزوری نہیں ہے، حق کی بات کہے، قولاً سدیداً، حق کی بات۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، پر چاہیے کہ وہ ڈریں اللہ سے، وَلْيَقُولُوا، اور چاہیے کہ وہ کہیں، قولاً سدیدہ، بات پختہ، یعنی انصاف کی بات، عدل کی انصاف بات کریں، وہ ڈھیلی کمزور بات نہ کریں۔
فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، یاکلون جو کھا جاتے ہیں، اموال الیتامی، مال حقیقی یتیموں کے، ظلماً ظلم سے، زیادتی سے، انما بے شک یاکلون وہ کھا رہے ہیں، فی بطونہم بیچ پیٹوں اپنوں کے، نارن آگ۔ فرمایا جو یتیموں کا مال جبرن، سینہ زوری سے، بدماشی سے کھا جاتے ہیں، وہ دنیا کا مال اور نعمت نہیں کھا رہے، بلکہ وہ جہنم کے انگاروں سے اپنا پیٹ بھر رہے ہیں۔ یہ جو ہے وہ لوگ جو ہیں جو یتیم ہیں، اور یہ وہ بھی ہیں جو اپنے مال میں سے یتیموں کا حق جو ہے زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، وہ بھی ظالم ہے۔ یہ اپنے دیے، اللہ کے دیے مال میں سے زکوٰۃ جو یتیموں کا، غریبوں مسکینوں کا حق ہے، جو زکوٰۃ نہیں دیتے، اپنی فصلوں میں سے، اپنے چوپایوں میں سے، اپنے نقدی زیور میں سے، اللہ گواہ ہے، اللہ اتنی روزی پیدا کرتا ہے زمین میں سے، اگر یہ جہل علماء اور مفتی جو ہے لوگوں کی رہنمائی کرتے تو یہ اپنی فصلوں سے یتیموں مسکینوں کا حق ادا کرتے، تو دیہات میں، گاؤں میں غریب جو ہے اس طرح ذلیل و خوار نہ ہوتے۔ یہ ان کا اللہ کی طرف سے حق ہے۔ جو لوگ فصلوں کا حق، پھلوں کا حق، اناج سبزیوں کا حق جو ہے زکوٰۃ کی صورت میں نہیں دیتے ہیں یتیموں مسکینوں غریبوں کو، ان کا حق کھا جاتے ہیں، وہ بھی جہنم کے انگارے کھا رہے ہیں۔ یہ لوگوں کے اندر بات چلانی چاہیے، یہ پھیلانی چاہیے۔ یہ علماء، جعلی علماء مفتی جو ہے یہ مصروف ہیں کافروں کے فتنے کو مسلط کرنے میں۔ ان سے توقع نہ کریں کہ یہ آپ کی جو ہے قرآن و سنت کے مطابق جو ہے یہ رہنمائی کریں گے۔ اللہ کی مخلوق پر ترس کریں۔ جن کے رشتہ دار زمینوں والے ہیں، چوپایوں بھیڑ بکریوں والے، گائیوں بھینسوں والے ہیں، ان کو اللہ کا پیغام ان تک پہنچائیں کہ بھئی اپنے جو ہے مال مویشی جو ہے، اپنی فصلیں، اپنے باغات جو ہے، ان میں سے جو ہے زکوٰۃ جو حق ہے وہ جو ہے ادا کرنا چاہیے۔ 29 اس بارے میں دوسری جو ہے سورت جو ہے اس میں اللہ نے جو ہے ایک باغ کا جو ہے واقعہ بیان کیا ہے۔ 29واں پارہ دوسری سورت، غالباً سورت قلم ہے، یا میں بڑھاپے کی وجہ سے بھول جاتا ہوں، تو اس میں جو ہے اللہ نے ایک باغ والے بزرگ کا ذکر کیا ہے کہ جب اس کا باغ پکتا تو وہ جو ہے اپنے گاؤں میں جو ہے اعلان کر دیتا کہ جتنے بھی حقدار غریب مسکین یتیم ہیں، میں نے اپنے باغ کا پھل کل توڑنا ہے، سارے کے سارے میرے باغ میں آ جائیں اور اپنا حق لے لیں۔ تو ہر سال جو ہے اسی طرح کرتا۔ جب وہ آ جاتے اس باغ کا پھل توڑتا، 3 ڈھیریاں بنا لیتا، ایک ڈھیری جو ہے ان غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دیتا، تیسرا حصہ، ایک حصہ جو ہے وہ منڈی میں پہنچا دیتا پیسے حاصل کرنے کے لیے، ایک حصہ جو ہے اپنے گھر والوں کے لیے رکھتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے باغ پر بڑا مہربان تھا، اور کافی پھل جو ہے غریبوں کی دعاؤں کی وجہ سے، مسکینوں یتیموں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ اس باغ کو کافی پھل لگاتا۔ جب وہ فوت ہو گیا، قرآن کہتا ہے، میں حوالہ دے رہا ہوں، 29 پارے کی دوسری صورت ہے، تو اس کے 3 بیٹے تھے۔ جب وہ فوت ہو گیا تو بیٹوں نے سوچا کہ ہمارا باپ جو ہے خواہ مخواہ اتنے پھل جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم کر دیتا ہے، چلو صبح سویرے تینوں جائیں باغ پر اور منہ اندھیرے جو ہے باغ کا پھل سارا توڑ کر گھر لے آئیں۔ یہ انہوں نے منصوبہ بنایا رات کو سونے سے پہلے۔ اللہ رب العزت نے جو ہے رات کے دوران ہی اس باغ پر اپنا عذاب بھیجا، اور اس عذاب نے اس باغ کو کاٹ کر رکھ دیا۔ یہ قرآن کا واقعہ بیان کر رہا ہوں، قرآن کا واقعہ بیان۔ لوگوں، سامعین قرآن پڑھو سمجھ کر، لوگوں کو پڑھاؤ، لوگوں کے دلوں میں خستہ حال لوگوں کے لیے نرمی پیدا ہو جائے گی، محبت پیدا ہو جائے گی، آپس میں معاشرہ جنت بن جائے گا۔
یہ لٹیروں ڈاکوؤں سے جو ہے معاشرہ جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے۔ تو جب وہ صبح گئے باغ میں، وہ دیکھتے ہیں کہ باغ تو کٹا ہوا، وہ ایک دوسرے کے اندھیرا تھا ابھی، وہ کہتے ہیں یار ہم، ایک کہتا ہے ہم کوئی غلط راستے پر تو نہیں آ کے، دوسرا کہتا ہے نہیں، اصل بات یہ ہے کہ جو ہم نے رات غریبوں مسکینوں یتیموں کے لیے منصوبہ بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے جو باغ ہمیں دیا تھا یہ اس کی طرف تھے، اس نے اس باغ کو ختم کر دیا۔ پھر وہ ایک دوسرے سے کو ملامت کرنے لگے کہ تم نے برا، تم نے یہ مشورہ دیا تھا، تم نے یہ کہا، میں نے یہ کہا، لیکن اب کیا کرنا تھا؟ اب پچھتانے کا کیا فائدہ تھا؟ اب تو عذاب نے سب کچھ مٹا دیا۔ اس لیے اللہ کے عذاب سے بچنا چاہیے، اپنے عزیز رشتہ داروں کو ترغیب دینی چاہیے۔ یاد رکھیں جو زکوٰۃ دینے کی حیثیت رکھتے ہیں ان کو ریکویسٹ کریں، ان کو التجا کریں کہ اپنے معاشرے کے، محلے کے، بستی کے، گاؤں کے جو یتیم مسکین ہیں، غریب ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، ان کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ کی فصلوں میں سے، پیدا میں سے، باغات میں سے، جنسوں میں سے، سبزیوں میں سے، اجناس میں سے، اپنے زیور میں سے، روپے پیسے میں سے، مویشیوں میں سے حق جو اللہ نے مقرر کیا ہے غریبوں مسکینوں کے لیے وہ دیں۔ اللہ کی ناراضگی ختم ہو جائے گی، اللہ خوش ہوگا۔ یہ جو عذاب آئے ہیں یہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے آئے ہیں۔ اللہ کسی قوم پر ظلم نہیں کرتا، ہم نے خود اپنی ذات پر ظلم کیا، ہم نے غریب لوگوں پر ظلم کیا۔ اللہ جو ہے وہ اس کے عذاب ایسے نہیں آ رہے، یہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ ہماری کسی نے رہنمائی نہیں کی، ہمیں کسی نے نیکی کا راستہ نہیں بتایا، ہماری کسی نے اصلاح نہیں کی، آج ہم جو ہے رب کے عذابوں میں مبتلا ہیں۔ یہ باتیں جو ہیں جو قرآن کہتا ہے ان کو جو ہے ان پہ عمل کرنا چاہیے۔ فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ یاکلون جو کھا جاتے ہیں مال یتامہ، مال یتیموں کے، ظلماً ظلم سے، زیادتی سے، چھین کر، ناجائز قبضہ کر کے، لوٹ مار کر کے، بدماشی سے کھا جاتے ہیں۔ انما یاکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ کھا رہے ہیں بیچ اپنے بطن سے جمع ہے پیٹوں کے، نارن آگ۔ وہ یتیموں کا مال نہیں کھا رہے، اس مال سے نعمتیں نہیں کھا رہے، بلکہ وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ یہ قرآن کہتا ہے، یہ میری بات نہیں ہے، یہ رب کائنات کی بات ہے۔ مسلمانوں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، پڑھو اس قرآن کو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بے شک 2 آیتیں پڑھو، سمجھ کر پڑھو، قرآن کو سمجھ کر پڑھو۔ اور کئی ایسے بدبخت ہیں جو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، ہاتھ چھونا جو ہے وہ بھی پسند نہیں کرتے اس کو۔ یہ ہمارے جاہل علماء اور مفتیوں نے اس قدر اس قرآن پاک کو جو ہے نیچا دکھایا ہے کہ لوگ یہ تردد اور کوشش نہیں کرتے کہ اس کو کھول کر کوئی ایک آدھ جملہ پڑھ کے ہی دیکھ لیں، نا، بالکل نہیں۔ ایسا انہوں نے جاہل علماء اور مفتیوں نے لوگوں کو قرآن سے توڑ کر فرقوں کے ساتھ ملا دیا ہے، لوگ جو ہے قرآن کو ہاتھ میں نہیں لگاتے۔ فرمایا بس یصلون سعیرا، اور جلد وہ داخل ہوں گے سعیرا، دہکتی ہوئی آگ میں۔ جو یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، زکوٰۃ میں سے ان کا حصہ نہیں دیتے، یا ویسے ان کے مال پر قبضہ کر کے جو ہے کھا جاتے ہیں، وہ آگ بھر رہے ہیں اپنے پیٹوں میں۔ اور اس سے جو ہے بچنا چاہیے، لوگوں کو ترغیب دینی چاہیے کہ زکوٰۃ دیں، مویشیوں کی زکوٰۃ، فصلوں کی، پھلوں کی، پیسوں کی، زیورات کی زکوٰۃ دیں۔ جن لوگوں کو نہیں پتہ ہے اس مسئلے کا ان کو بتائیں۔ علماء اور مفتی وہ تو جو ہے چھوڑ چکے ہیں، وہ تو مانتے نہیں اس قرآن کو، وہ تو اسمبلیوں کو مانتے ہیں، کافروں کے فتنے کو مانتے ہیں۔ جن کو اللہ نے تھوڑی بہت سوجھ بوجھ دی ہے قرآن کی، ان کا یہ فرض ہے کہ لوگوں کی جہالت کو دور کریں اور ان کو صحیح راستے پر چلائیں۔ ٹائم زیادہ ہو گیا جی، اگر اجازت ہو میں جلدی پڑھ دیتا ہوں اس کو تاکہ جو ہے تھوڑا سا یاد ہو جائے۔ شروع سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں، اتقوا ربکم، ڈرتے ہو اپنے رب سے، الذی، وہ ذات، خلقکم، جس نے پیدا کیا تم کو، من نفس واحدۃ، جان اکیلی سے، آدم علیہ السلام سے، وخلق منہا زوجہا، اور اس نے پیدا کیا اس
آدم علیہ السلام کی جان سے زوجہا اس کی بیوی کو، وبثا اور نے بکھیر دیے پھیلا دیے، منہما ان دونوں میں سے میاں بیوی میں سے رجالن بہت سے مرد، کثیرن بہت سے، ونساء اور عورتیں۔ واتقوا اللہ اور ڈر جو اللہ تعالیٰ سے، الذی وہ ذات تسالون تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو بہی ساتھ اس کے، اللہ کا واسطہ دے کر کسی سے رشتہ لیتے ہو، اللہ کا واسطہ دے کر جو ہے کسی سے مانگتے ہو کوئی شے بھی، اس رب کا جو ہے اس رب سے ڈرو جس کو تم کچھ مانگنے کے لیے، رشتہ یا کوئی اور چیزیں مانگنے کے لیے ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو، جس رب کا اس سے ڈرو اس سے۔ واتقوا اللہ اور ڈر جو اس عذاب سے، تسالون تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو بہی ساتھ اس کی، والارحام اور ڈر جو رحموں سے، حقیقی رشتے، خونی رشتے جو ہیں بہن بھائیوں کے، ماں باپ کے، ان کو دھکے نہ دو، ان کو اپنے گھروں سے دستبردار نہ کرو، وہ تمہارے خونی رشتے ہیں، ان سے محبت کرو، ان پر خرچ کرو، ان کا حق بنتا ہے، ان کو محروم نہ کرو ان کے حق سے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے علیکم رقیبہ اوپر تمہارے نگہبان۔ وآتوا الیتامى اور دو تم حقیقی یتیموں کو اموالہم مال ان کے، ولا تتبدلوا الخبیث اور نہ بدل دو ناپاک چیزوں کو بالطیب ساتھ پاکیزہ چیزوں کے، ان کے مال پاکیزہ ہیں، ان میں اپنا ناپاک مال جو ہے، حرام مال جو ہے اس کو شامل نہ کرو، مکس نہ کرو۔ ولا تاکلوا اموالہم اور نہ کھا جاؤ مال ان کے، الی اموالکم طرف اپنے مالوں کی، یعنی یتیموں کے مال کو اپنے مال میں ملا کر دھوکے سے، فراڈ سے ان کا مال نہ کھا جاؤ۔ انہو بے شک وہ کانا ہے حوباً کبیرہ گناہ بڑا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر ڈرو تم، اللہ تقسطوا یہ کہ تم نہیں انصاف کر سکو گے، فی الیتامى بیچ والے حقیقی یتیموں کے، یعنی اگر تمہاری نگرانی میں بچیاں جوان ہو گئی ہیں، شادی کو عمر کو پہنچ گئی ہیں، تو ان کو مفت کا مال سمجھ کر اپنے سے، اپنے بیٹوں سے، اپنے بھتیجوں بھانجوں سے، رشتہ داروں سے ان کے نکاح جو ہے مفت نہ کر لو، ان کو مفت کا مال نہ سمجھو۔ اگر تم سمجھتے ہو، تمہیں خوف ہے کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے، تو پھر جو ہے ان میں سے کسی کے ساتھ نکاح نہ کرنا، ان کی بجائے تو ہے فن کے ہو، ان کی بجائے پھر نکاح کر لو۔ ما طاب جو پسند ہوں لکم واسطے تمہارے، من النساء تمام عورتوں میں سے، مثنیٰ دو بیویاں، وثلاث اور تین بیویاں، اور ورباع اور چار بیویاں۔ فإن خفتم پس اگر ڈرو تم، اللہ تعدلوا یہ کہ نہیں تم برابری کا سلوک کر سکو گے، فواحدۃ پس ایک ہی عورت سے نکاح کرو، ما ملکت یہ جو مالک ہوئے، ایمانکم دائیں ہاتھ تمہارے، یعنی تمہاری لونڈیاں ہیں ان کو رکھو، ذالک ادنیٰ یہ بات زیادہ ہے وہ قریب ہے، اللہ تعولوا یہ کہ تم سرکش نہ ہو جاؤ۔ وآتوا النساء دو تم خاص عورتوں یعنی اپنی بیویوں کو، صدقاتہن حق مہر ان کے، نہلتاً خوشی سے، فإن طبن پس اگر وہ پسند کرے لکم واسطے تمہارے، ان شیئن کسی چیز سے، من ہو اس حق مہر میں سے، نفساً اپنی مرضی سے، فکلوہ پس کھا لو اس کو، ہنیئاً خوشی خوشی، مریہ رچتا پچتا۔ ولا تؤتوا السفہاء اور نہ دو تم کم عقلوں کو، اموالکم مال اپنے، جو یتیم ابھی عقل و شعور کی عمر کو نہیں پہنچے، ان کو جو تمہارے پاس امانت ہیں ان کی مال ان کے، وہ ان کو ادا کر دو۔ التی وہ مال، جعل اللہ اور نہ تم دو کم عقلوں کو مال ان کے، التی وہ مال، جعل اللہ بنایا اللہ تعالیٰ لکم واسطے تمہارے، قیاماً گزارا، وَقُولُوا وَارْزُقُوهُمْ اور کھلاؤ ان کو یتیموں کو، فیہا بیچ ان مالوں کے، وَاکْسُوهُمْ اور کپڑے پہناؤ ان کو، وَقُولُوا لَهُمْ اور کہو واسطے ان کے، قَوْلًا مَعْرُوفًا کا بات اچھی، وَابْتَلُوا الْيَتَامَى اور آزماتے رہو یتیموں کو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا بلغوا النکاح جب وہ پہنچ جائیں حقیقی نکاح کی عمر کو، فإن آنستم پس اگر تم محسوس کرو منہم ان کی طرف سے رشدًا ہدایت، فادفعوا پس دفع کر دو، لوٹا دو، الیہم طرف ان یتیموں کے، اموالہم مال ان کے، ولا تاکلوها اور نہ کھاؤ تم ان مالوں کو، اسرافاً فضول خرچی سے، وبداراً اور جلدی سے، ان یکبروا یہ کہ بڑے ہو جائیں، ان کے بڑے ہونے سے پہلے ان کے مال فضول خرچی سے اور جلدی خرچ کر کے ختم نہ کر دو۔ ومن کان غنیًا اور جو شخص ہے مالدار، فلیستعفف پس چاہیے کہ وہ بچے،
اگر کوئی خستہ حال ہے تو یتیموں کے ساتھ ان کے کھانے میں سے کھانا کھا لے، لیکن اگر کوئی صاحب حیثیت ہے تو وہ ان کے مال میں سے کھانے سے بچے۔ ومن کان فقیرا، اور جو شخص ہے محتاج، فلیاکل بالمعروف، اور چاہیے کہ وہ کھا لے ساتھ اچھے طریقے کے۔ فیضا دفعتم، پر جس وقت تم دفع کرو یعنی لوٹا دو، الیہم طرف ان کی، اموالہم مال ان کے، فاشہدوا پس گواہ بنا دو، علیہم اوپر ان کے، جب ان کے مال ان کے سپرد کرو تو گواہ بنا لو۔ فرمایا وکفیٰ باللہ حسیبا، اور کافی اللہ تعالیٰ حساب لینے والا۔ للرجال، واسطے تمام مردوں کے نصیب حصہ ہے، مما اس میں سے طرح کا جو چھوڑ جائیں، الوالدان حقیقی ماں باپ، والاقربون اور حقیقی رشتہ دار، وللنساء واسطے عورتوں کے بھی نصیب حصہ ہے۔ مردوں عورتوں دونوں کے لیے حصہ ہے وراثت میں سے۔ عورتوں کو بچیوں کو بہنوں کو محروم نہیں کر سکتے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ نصیب واسطے عورتوں کے بھی، خاص عورتیں جو خونی رشتہ دار ہیں ان کے لیے ان کا حصہ ہے، مما اس میں سے طرح کا جو چھوڑ جائے، الوالدان حقیقی ماں باپ، والاقربون اور حقیقی قریبی رشتہ دار، مما اس میں سے کلا جو مال تھوڑا ہے، منہ اس میں سے، او کثرا یا وہ مال زیادہ ہے، تھوڑا مال ہے یا زیادہ ہے، ہر ایک حصے دار کو جو ہے حصہ دو، کسی کو محروم نہ کرو۔ نصیبا مفروضہ، یہ حصہ ہے فرض کیا گیا، لازم کیا گیا اللہ کی طرف سے، یہ حصے اللہ نے مقرر کیے، جو نہیں ان پہ عمل کرے گا وہ اللہ کا باغی اور دشمن ہوگا۔ فرمایا کہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ، اور جب حاضر ہوں حقیقی تقسیم کے موقع پر، وراثت کی تقسیم کے موقع پر، اولو القربہ خاص قرابت والے، والیتامى اور یتیمی، حقیقی یتیم، والمساکین اور حقیقی مسکین، فارزقوہم پس کھانا کھلا دو ان کو، منہ اس میں سے، وراثت کے مال میں سے جو آئے ہیں ان کو کھا کر، رشتہ دار آئے ہیں یا غریب مسکین آ گئے ہیں تو ان کو کھانا کھلا دو۔ وقولوا لهم، اور کہو واسطے ان کے قول معروف، بات اچھی۔ ولیخشى، اور چاہیے کہ ڈرے، الذین وہ لوگ، لو ترکوا اگر وہ چھوڑ جائیں، من خلفہم پیچھے اپنے، اور ذریۃ اولاد، ضعافا کمزور، خافوا علیہم وہ ڈرتے ہیں ان بچوں پر، اپنے بچوں پر، فلیتقوا اللہ پس چاہیے کہ وہ ڈریں اللہ سے، ولیقولوا قولا سدیدا اور چاہیے کہ وہ کہیں بات پختہ۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، یاکلون جو کھا جاتے ہیں، اموال الیتامی مال حقیقی یتیموں کے، ظلماً زیادتی سے، انما یاکلون بے شک وہ کھاتے ہیں، فی بطونہم بیچ اپنے پیٹوں کے، ناراً آگ، وسیصلون سعیرا اور جلد وہ داخل ہوں گے دہکتی ہوئی آگ میں۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔